جہنم کو دیکھ کر لوگوں کے چہرے کالے پڑ جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ ان سب کو پکڑو اور ان سب کو باندھ دو۔ 70 گز لمبی زنجیروں کے اندر ان کو باندھ دیا جائے گا۔ باندھنے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا سب کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا جن کو باندھا جائے گا؟ اور کیسے داخل کیا جائے گا، کیسے ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، ان کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا۔ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور ایک ایک کر کے نہیں لے جایا جائے گا، بلکہ گروپ بنا بنا کر ان کو جہنم کی طرف لے کر جایا جائے گا۔ یعنی جہنمی جو ہوں گے یہ گروپ کی شکل میں جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ جھوٹ بولنے والوں کا گروپ الگ ہوگا، حرام کھانے والوں کا گروپ الگ ہوگا، کفر کرنے والوں کا گروپ الگ ہوگا، شرک کرنے والوں کا گروپ الگ ہوگا۔ سب کو جماعتوں کی شکل میں، گروپ کی شکل میں، ٹیم کی شکل میں اکٹھا کیا جائے گا، اور گروپ کی شکل میں، جماعتوں کی شکل میں ان کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ ایک ایک کر کے کیوں نہیں داخل کیا جا رہا ہے؟ میں نے کل آپ کو بتایا تھا، شاید یاد ہوگا۔ ایک ایک کر کے اگر جہنم کے اندر داخل کر دیا تو پتہ نہیں چلے گا کہ کون کون جہنم کے اندر گیا۔ لیکن جب گروپ بنایا جائے گا کہ سارے مجرموں کو لے کر آؤ، اور جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان کو الگ کھڑا کرو، جو چوری کرنے والے ہیں ان کو الگ کھڑا کرو، ڈاکے ڈالنے والوں کو الگ کھڑا کرو، حرام کھانے والوں کو الگ کھڑا کرو، اور جو دینداری کا چولا پہن کر بددینی کرنے والے ان کو الگ کھڑا کرو۔ جب یہ سارے کے سارے لوگ الگ الگ جماعتوں کی شکل میں کھڑے کیے جائیں گے، تب انسان ایک دوسرے کو دیکھے گا کہ ارے تم تو جنتیوں کے گروپ میں جانے والے تھے، تم تو دنیا کے اندر بڑے نیک لگا کرتے تھے، تم تو دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑا نیک کہا کرتے تھے، آج تم ہمارے گروپ میں کیسے آ گئے؟ آج ہمیں پتا چلا کہ تم بھی صرف دکھاوا کرتے تھے، دینداری کا دیندار نہیں تھے۔ تو گروپ بنایا جائے گا تاکہ جب آدمی کھڑا ہو کہ اچھا فلانے صاحب بھی ادھر کھڑے ہوئے ہیں، فلانے صاحب بھی آئے، ہمیں تو لگتا تھا یہ بڑے دیندار ہیں، یہ تو دنیا کے اندر بڑی دینداری کا اپنا ڈنکا بجایا کرتے تھے، یہ سارے کے سارے لوگوں کو آج اس گروپ میں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ چوری کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے، حرام کھانے والے، زنا کرنے والے، سود کھانے والے، شرک کرنے والے، بدعت کرنے والے، کفر کرنے والے، ان کے گروپ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ اب ذلت ہو رہی ہے، وہاں کھڑے کھڑے ذلیل ہو رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ تو گروپ بنا کر جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ تو جب ایک تو پہلے باندھ دیا گیا ہے، اور باندھنے کے بعد اب ان کو گروپ بنا کر لے کر آیا جا رہا ہے۔ لیکن جب گروپ بنا کر ان کو لایا جائے گا، قرآن کہتا ہے کہ جب یہ جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے اور جب ان کو لے کر آیا جائے گا، قرآن کریم نے بیان کیا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، ان کو دھکے مار مار کر لایا جائے گا۔ کتنی عجیب بات ہے۔ ایک تو ان کو پہلے باندھ دیا گیا، اور کیسے باندھا گیا؟ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، وہ زنجیریں ان کے گلے میں بھی پڑی ہوں گی، اور وہ زنجیریں ان کے پاؤں کے اندر بھی ہوں گی، اور وہ زنجیریں ان کے ہاتھوں کے اندر بھی ہوں گی۔ اس طریقے سے باندھا جائے گا، اور ان کو گروپ کی شکل میں باندھا جائے گا، اور اس کے بعد جب ان کو کھینچ کر لایا جائے گا تو کس طریقے سے لایا جائے گا؟ فرمایا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، دھکا دے دے کر ان کو جہنم کی طرف لایا جائے گا۔ ایک آدمی پکڑا ہوا ہے، مان لیجئے اس کو پولیس نے پکڑ لیا ہے اور باندھ کر لے کے جا رہی ہے، پھر بیچ بیچ میں دھکا بھی مارا جا رہا ہے کہ چلو آگے چلو آگے۔ جس طریقے سے پہلے غلاموں کو باندھا جاتا تھا اور پھر پیچھے سے کوڑے مار مار کر ان کو چلایا جاتا تھا، پیروں میں زنجیریں بندھی ہوتی تھی اور پھر کوڑا مارا جاتا تھا کہ چلو، اس طریقے سے ذلت زیادہ ہے، اس طریقے سے آدمی ذلیل زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے دھکا بھی مارا جائے گا۔ جہنم کی طرف دھکے مار مار کر لے کر جایا جا رہا ہے، اور
جب یہ جہنم کے دروازے کے پاس پہنچیں گے، اللہ کا قرآن کہتا ہے آواز آئے گی احشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، سارے ظالموں کو آج اکٹھا کر لو اور ان کا ساتھ دینے والوں کو بھی اکٹھا کر لو، وما کانوا یعبدون من دون اللہ، اور ان لوگوں کو بھی اکٹھا کرو جن کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جاتی ہوگی۔ ظالموں کو اکٹھا کیا جائے گا، ان کے ساتھ دینے والوں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا، اور جن لوگوں کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جاتی ہے ان سارے کے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ پھر آواز آئے گی فَهَدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، ان کو جہنم کے اندر داخل کر دو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ باندھ دیا گیا، دھکا دے کے لایا جا رہا ہے، گروپ کی شکل میں لایا جا رہا ہے، اور سب کو، ظالموں کو، ان کے ساتھیوں کو، اور جس طریقے کے گروپ ہیں سب کو لے کر آیا جا رہا ہے۔ اب یہ جہنم کے دروازے پر اس طریقے سے پہنچے، کیسے پہنچیں گے؟ قرآن نے پھر بیان کیا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، یہ سارے کے سارے جب جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو پیاسے ہوں گے، پیاسے ہوں گے۔ یہ سارے کے سارے جہنم کے دروازے پر جب پہنچیں گے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، تو یہ سارے کے سارے پیاسے ہوں گے جب جہنم کے دروازے پر یہ پہنچیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جنتی لوگ تھے ان کو تو حوض کوثر سے پلا دیا گیا، ان کو تو حوض کوثر سے پانی مل گیا ہوگا، اور حوض کوثر کے بارے میں آیا جو ایک مرتبہ پی لے گا جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی، اور 50,000 برس کے دن میں سورج جب 1 میل کی دوری پر ہوگا اور جب ان کو پانی بھی نہیں پلایا جائے گا، حوض کوثر سے بھی ان کو بھگا دیا جائے گا، ایسے وقت میں جب ان کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لایا جائے گا، باندھ کر لایا جائے گا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، یہ سارے کے سارے پیاسے ہوں گے۔ کتنا بڑا عذاب ہے۔ گرمی کا موسم ہے، آج ہم لوگ کہیں سے چل کے آتے ہیں تو سب سے پہلے پانی تلاش کرتے ہیں، کسی کے گھر پہ جاتے ہیں تو وہ بھی سب سے پہلے آپ کے لیے پانی لے کر آتا ہے، اور آپ جب اس پانی کو پیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کتنی بڑی نعمت مل گئی اس گرمی کے موسم میں۔ پانی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اور ٹھنڈا پانی مل جائے اور اچھا پانی مل جائے تو کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن ان سب کو 50,000 برس کے دن میں باندھ کر جہنم کی طرف کھینچ کر لایا جا رہا ہے، اور ہے بھی سارے کے سارے پیاسے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، ابھی جب یہ جہنم کے دروازے کے قریب آئیں گے اللہ کا قرآن کہتا ہے آواز آئے گی او میرے فرشتوں وقفوہم انہم مسئولون، ابھی ان کو جہنم کے اندر داخل نہ کرو، ابھی ان کو جہنم کے دروازے پر روکو، وقفوہم، ان سارے کے سارے لوگوں کو روک دو، انہم مسئولون، ابھی ان سے کچھ سوال پوچھے جائیں گے، ابھی ان سے کچھ باتیں اور پوچھی جائیں گے، ابھی ان سے کچھ سوال کیے جائیں گے۔ مالکم لا تناصرون، او لوگو تم لوگ اب آپس میں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہو؟ دنیا کے اندر تو ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے، بل ہم الیوم مستسلمون، اور آج ہمارے سامنے کھڑے ہو، جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو، بل ہم الیوم مستسلمون، تم سارے کے سارے کتنے فرما بردار بن گئے ہو۔ آج تو ہر چیز کر رہے ہو منہ جھکا کر، آج ہر حکم مان رہے ہو فرما بردار بن کر، آج ہر چیز کے اوپر تمہاری گردن جھکی ہوئی ہے، آج کتنے فرما بردار بن گئے ہو، بل ہم الیوم مستسلمون، آج تم کتنے فرما بردار بن گئے ہو۔ جب دنیا کے اندر تم سے اللہ کی فرما برداری کے لیے کہا جاتا تھا تب تو نہیں سنتے تھے، تب تو نہیں کرتے تھے، آج سارے کے سارے فرما بردار بن کر چلنا ہے تو چل رہے ہیں، رکنا ہے تو رک رہے ہیں، آگے بڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو آگے بڑھ رہے ہیں، آج فرما بردار بنے ہو۔ لیکن آج فرما بردار بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ تمہیں دنیا کے اندر تھا۔ ان کو روکو، ان سے کچھ سوال کرنا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے
ان سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے دنیا کی زندگی کے اندر جتنے مزے لینا تھے لے لیے، تمہیں جتنی نعمتوں کے مزے اٹھانا تھے تم نے اٹھا لیے، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تو تمہیں رسوا کرنے والا عذاب دیا جائے گا، آج تمہیں ذلیل کرنے والا عذاب دیا جائے گا، آج تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا، کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، تم نے دنیا کے اندر کھا لیا، تم نے دنیا کے اندر پی لیا، انکم مجرمون، آج تم مجرم ہو، متاع قلیل ثم ماواہم جہنم، تم نے دنیا کے مزے لے لیے جو بہت چھوٹے سے تھے، متاع قلیل ثم ماواہم جہنم، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ ساری باتیں کہاں ہو رہی ہیں؟ جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہو کر ان سے کی جا رہی ہیں، یعنی ایک تو ان کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، اوپر سے ان کو سنایا بھی جا رہا ہے، ان کو ذلیل بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ ان سارے کے سارے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ جب یہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے، حدیث کے اندر آتا ہے جہنم کے دروغہ کو، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جہنم کے دروازوں کو اب بند کر دو، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ جب یہ جہنمی جہنم کے اندر جائیں گے، آگے اللہ تعالیٰ کا قرآن دیکھو ان کے الفاظوں کو نقل کرتا ہے، یہ آپس میں وہاں باتیں کریں گے، کہاں؟ جہنم کے اندر، جہنم کے اندر باتیں کریں گے، اور کون سی باتیں؟ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، کون سی باتیں؟ فرمایا قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، یہ آپس میں باتیں کریں گے۔ کون سی باتیں ہو رہی ہیں؟ ان باتوں کو غور سے سننا۔ قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، کچھ لوگ جو دوسرے کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، دوسرے کے کہنے میں آ جاتے ہیں، یہ ان سے کہیں گے انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، تم ہی لوگ تو میرے پاس میں آیا کرتے تھے اور میرے پاس میں آ کر قسمیں کھایا کرتے تھے کہ میری بات مان لو، میری پیروی کر لو، میری بیعت کر لو، میرے ہو جاؤ، میرے گروپ کے اندر شامل ہو جاؤ۔ انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، تم قسمیں کھا کھا کر یہ کہا کرتے تھے ہم تم کو بچا لیں گے، ہم تمہاری مغفرت کرا دیں گے، ہم تمہیں بچا لیں گے، تمہاری مغفرت ہو جائے گی، ہم تمہاری سفارش کر دیں گے، اگر تم نے میرا دامن پکڑ لیا، اگر تم نے میری بیعت کر لی تو ہم تمہیں بچا لیں گے اللہ تعالیٰ کی ہاں۔ انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کن لوگوں کی باتیں چل رہی ہیں جو کہتے ہیں فلانے کا دامن پکڑ لو، فلانا بچا لے گا، فلانا سفارش کرے گا، یہ جہنم کے اندر آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ تم ہی تو آتے تھے، تم ہی تو قسمیں کھاتے تھے، تم ہی تو ہم سے کہتے تھے کہ ہم بچائیں گے، تو ہم نے تو تمہاری بات مان لی، آج تم بھی جہنم کے اندر ہو، ہم بھی جہنم کے اندر۔ اب جب یہ سنیں گے تو جواب میں کہیں گے قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، یہ لوگ کہیں گے کہ نہیں نہیں، تم تو خود ایمان لانے والے نہیں تھے، وما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین، ہم تو تمہارے پاس میں آئے تھے، ہم نے تو اپنی باتیں تمہارے سامنے رکھی تھی، بل کنتم قوما طاغین، ہم نے تم سے کوئی زبردستی نہیں کی تھی، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم ہی نافرمان تھے، تم خود اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہ ماننا چاہتے تھے، تم خود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے تھے، بل کنتم قوما طاغین۔ یہ جہنم کے اندر باتیں چل رہی ہیں، تو ایک باتیں تو یہ ہوں گی جو ایسے لوگ کریں گے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں فلانا ہوں، میں ڈھکانا ہوں، میری بات مانو، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں تمہاری بخشش کروا دوں گا۔ ایک تو باتیں یہ ہوں گی، دوسری باتیں کس طریقے کی ہوں گی؟ آپس میں جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، کمزور لوگ، غریب لوگ پیسے والوں سے کہیں گے، مالداروں سے کہیں گے، اپنے یہاں کے چودھریوں سے، سرداروں سے کہیں گے یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین،
اگر تم لوگوں نے ہمیں بہکایا نہ ہوتا، اگر تم نے ہمیں بہکایا نہ ہوتا، اگر تم ہمارے پاس نہ آئے ہوتے، لولا انتم لکننا مومنین، تو ہم سارے کے سارے مومن ہو گئے ہوتے۔ ہم نے تمہاری بات مانی، اس لیے ہم ایمان والے نہ ہوئے، اس لیے ہم ایمان نہیں لائے۔ جب یہ مالدار ان غریبوں کی باتوں کو سنیں گے تو وہ بھی اسی طریقے کا جواب دیں گے۔ وقال الذین استکبروا للذین استضعفوا انا صددناکم عن الہدی، ہم نے تمہارا راستہ تھوڑی روکا تھا، ہم نے تو تم سے کہا اور تم خود آ گئے ہماری باتوں کے اندر۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہیں بھی اللہ کی باتوں کو ماننا نہیں تھا، تم بھی بہانہ ڈھونڈتے تھے، اس لیے ہماری باتوں کو تم نے سن لیا اور ہماری باتوں کو مان لیا۔ دونوں طریقے کے لوگ، دنیا دار کی باتیں سن کر جو اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، اور دینداری کا چولا پہن کر جو لوگوں کو بہکاتے ہیں، دونوں طریقے کے گروپ ہوں گے جو جہنم کے اندر جائیں گے اور آپس میں باتیں کریں گے۔ اب جب یہ باتیں چل رہی ہوں گی تو آپس میں کہیں گے کہ ہم لوگ کیوں لڑ رہے ہیں؟ اب ہم بھی جہنم میں آ گئے، تم بھی جہنم میں آ گئے، تو ہم لڑ کیوں رہے ہیں آپس میں؟ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم نے ہمیں بہکایا، اور اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں بہکایا یا ہم نے تمہاری بات مان لی۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں شیطان نے بہکایا۔ شیطان آتا تھا ہمارے پاس، شیطان ہمیں بہکاتا تھا، شیطان کی باتوں کو ہم نے مانا تھا۔ تو کہیں گے کہ چلو جہنم کے اندر تلاش کرو، شیطان کدھر ہے، اس سے جا کے کہتے ہیں کہ تیری وجہ سے ہم جہنم کے اندر آئے ہیں۔ جہنم کے اندر ابلیس کو، شیطان کو تلاش کیا جائے گا۔ اور یہ میں کوئی قصے کہانی نہیں سنا رہا ہوں، اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، 13واں پارہ اٹھا کر دیکھو۔ شیطان کے پاس میں پہنچیں گے، اور شیطان جب یہ سنے گا کہ جہنم میں آنے کی ساری لعنتیں، ملامتیں اور ساری وجہ مجھے سمجھتے ہیں اور مجھے جانتے ہیں، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے شیطان جہنم کے اندر کھڑے ہو کر ایک تقریر کرے گا۔ شیطان جہنم کے اندر کھڑا ہوگا اور وہاں پر آ کر اپنی صفائی دے گا۔ اور کن الفاظوں میں؟ اللہ نے اس کے الفاظوں کو بیان کیا، کیا؟ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، شیطان کہے گا، کب کہے گا؟ لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکا ہوگا، جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق، شیطان کہے گا کہ بے شک اللہ کا جو وعدہ، اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ ہی کا وعدہ سچا تھا، اللہ کا وعدہ حق تھا، اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ میرا وعدہ جھوٹا تھا۔ وہاں جا کے کہے گا۔ آج ہم اس کی بات مانتے ہیں، بہک جاتے ہیں، دنیا بھر کے کام کرتے ہیں۔ آگے اس کی تقریر جاری ہوگی، کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی۔ سنو، آج مجھے ملامت نہ کرو، آج مجھے برا بلا نہ کہو، میں تمہارے اوپر کوئی دروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا، میں تمہارے لیے زبردستی کوئی کام نہیں کرواتا تھا، میں تو تمہیں صرف بہکانے کی کوشش کرتا تھا، ہاتھ پکڑ کے تمہیں نہیں لے جایا کرتا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت دی بھی نہیں ہے وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر لے جائے اور اس سے گناہ کرائے۔ اس کے اندر جو طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ صرف یہ دی ہے کہ وہ تمہیں بہکا سکتا ہے، ہاتھ پکڑ کر نہیں لے جا سکتا۔ وہ اسی بات کو کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، ہم نے تو صرف تمہیں بلایا تھا، ہم تمہارے اوپر کوئی داروغہ بن کر نہیں آئے تھے۔ فاستجبتم لی، تم لوگوں نے میری بات کو مان لیا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے ملامت نہ کرو، آج لعنتیں میرے اوپر نہ بھیجو، آج مجھے برا بلا نہ کہو۔ ولوموا انفسکم، اگر تمہیں برا کہنا ہے تو اپنے آپ کو کہو، اگر تمہیں لعنتیں بھیجنا ہے تو اپنے اوپر کہو، اپنے اوپر بھیجو۔ ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے بلایا تم نے مان لیا۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، آج میں تمہارے کوئی کام آنے والا نہیں اور تم میرے کوئی کام آنے والے نہیں۔ آج سمجھ میں آئے گا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ فلانے نے بہکایا، ڈھکانے نے بہکایا، اس نے بہکایا، اس نے بہکایا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ
ہمارا اپنا بھی گناہ اس کے اندر شامل تھا، ہمیں کوئی ہاتھ پکڑ کے نہیں لے کر گیا تھا۔ شیطان کے بارے میں کہیں گے تو شیطان بھی یہی جواب دے گا، اب یہ سارے کے سارے جہنمی جہنم کے اندر ہیں، وہاں پر ان کو شیخ کیا وقت ہو گیا ہے، کیا ختم کریں؟ ہاں ٹھیک ہے، اب یہ جہنم کے اندر ہوں گے، جہنم کے اندر ہے، دروازہ بند ہو چکا ہے، اور جو بحث کرنا تھی وہ بحث بھی ہو گئی۔ اب کیا کیا جائے گا؟ قرآن کریم بیان کرتا ہے جب انسان جیل کے اندر جاتا ہے نا، جو بڑی بڑی جیلیں ہوتی ہیں، دنیا کی بڑی بڑی جیلیں آپ نے دیکھی ہوں گی، ان جیلوں کے اندر قیدیوں کے کپڑے ہوتے ہیں الگ، ان کو وہ کپڑے نہیں پہنے جاتے جو جیل کے باہر پہنتے ہیں، وہ کپڑے نہیں پہنائے جاتے، ان کے کپڑے الگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ ان کو جیل کے کپڑے پہناؤ، جہنم کے کپڑے پہناؤ۔ جہنم کے کپڑے کون سے ہوں گے؟ فرمایا فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، آگ کے کپڑے ان کو پہنائے جائیں گے۔ فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، آگ کے کپڑے ان کو پہنائے جائیں گے۔ اور سوچو آگ کے کپڑے کس طریقے کے ہوں گے؟ فرمایا قطعت لہم ثیاب، کاٹ کاٹ کر، آگ کو کاٹ کاٹ کر کپڑے بنائے جائیں گے۔ کس طریقے کی آگ ہوگی جو کٹ جائے گی، اور کس طریقے کی کینچی ہوگی جس سے آگ کو کاٹ دیا جائے گا۔ آج اگر آپ کے ہاتھ میں کینچی دے دی جائے اور آگ کے پاس بٹھا دیا جائے اور آپ سے کہے کہ آگ جل رہی ہے آپ اس کو کاٹو، تو کینچی لے کر کاٹ نہیں سکتے، لیکن جہنم کی آگ ایسی ہوگی جو کینچی سے کٹ جائے گی۔ سوچو کس طریقے کی آگ ہوگی اور کس طریقے کی کینچی ہوگی۔ انہی کپڑوں کا، اسی آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، اور جب آگ کے کپڑے پہنا دیے جائیں گے یہ جہنمیوں کا لباس ہوگا۔ اور حدیث کے اندر آیا کہ سب سے پہلے جس کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے وہ ابلیس ہوگا۔ اول من یکسا حلۃ من النار ابلیس، سب سے پہلے ابلیس کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ آگ کے کپڑے پہنا دیے گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑی جیل ہوتی ہے، اور ان جیلوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بیرک بنے ہوتے ہیں، کمرے بنے ہوتے ہیں جس کے اندر قیدیوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جہنم کا حساب بھی اسی طریقے سے اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین، ان سارے کے سارے لوگوں کو جو گروپ کی شکل میں گئے ہوں گے آگ کے کپڑے پہنا دیے جائیں گے، اور آگ کے کپڑے پہنا کر ان سارے کے سارے لوگوں کو بیرک کے اندر بند کر دیا جائے گا۔ اور وہ کوٹھریاں کیسی ہوں گے؟ مکانن ضیقا مقرنین، بہت ہی تنگ کوٹھریاں ہوں گی، بہت چھوٹی چھوٹی کوٹھریاں ہوں گے، اور ان چھوٹی چھوٹی کوٹھریوں کے اندر ان کو بند کر دیا جائے گا۔ آگ کے کپڑے پہنے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیل کے اندر بستر بھی ملا کرتا ہے، جہنم کے اندر بھی بستر ملے گا، لیکن وہ بستر کس طریقے کا ہوگا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کا اوڑھنا اور ان کا بچھونا دونوں آگ کا ہوگا، اوڑھنا بھی آگ کا، بچھونا بھی آگ کا۔ اور جس کوٹھری کے اندر یہ بند کیے جائیں گے اس کا فرش بھی ہوگا اور اس کی چھت بھی ہوگی، لیکن یہ فرش کس چیز کا ہوگا اور یہ چھت کس چیز کی ہوگی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان کا جو فرش ہوگا یہ بھی آگ کا ہوگا، اور ان کی جو چھت ہوگی یہ بھی آگ کی بنی ہوئی ہوگی۔ آپ اندازہ کریں، آگ کے کپڑے، آگ کا بچھونا، آگ کا اوڑھنا، آگ کی چھت، آگ کا فرش، ہر طرف آگ ہی آگ۔ اور میں کل بتا چکا ہوں آپ کو کہ آگ کیسی؟ آگ ایسی جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز اور ہیٹ والی آگ، اس کے اندر بند کر دیا گیا۔ تو صرف بند کیا جائے گا؟ بس 2 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ صرف بند کیا جائے گا؟ نہیں، صرف بند نہیں کیا جائے گا، بلکہ قرآن بیان کرتا ہے وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ،
پھر لوہے کے ہتھوڑے سے ان کی مار بھی لگائی جائے گی۔ اللہ اکبر، اندازہ کریں، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، پھر لوہے کے ہتھوڑے سے ان کی مار بھی لگائی جائے گی۔ یہ لوہے کا ہتھوڑا کیسا ہوگا؟ دنیا کے ہتھوڑے کی طرح ہوگا، لیکن میرے بھائیو آج 1 کلو یا 1.5 کلو کی جو ہتھوڑی ہوتی ہے یا آدھا کلو کی جو ہتھوڑی ہوتی ہے، آپ اس سے کیل کو ٹھوکے اور اگر وہ ہتھوڑی کیل کے بجائے آپ کی انگلی کے اندر پڑ جائے، سوچو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا درد ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس ہتھوڑے سے ان کو مارا جائے گا، جس لوہے کے ہتھوڑے سے جہنمیوں کی مار لگے گی، لو ان مقمعا من حدید وضع علی العرض واجتمع علیہ الثقلان، اگر اس ہتھوڑے کو زمین پہ رکھ دیا جائے اور انسانوں کو، سارے کے سارے انسانوں کو اکٹھا کر لیا جائے اور سارے کے سارے جناتوں کو اکٹھا کر دیا جائے اور ان سے کہا جائے اس ہتھوڑے کو اٹھاؤ، ما اقلوہ من الارض، تو سارے مل کر بھی ہتھوڑے کو اٹھا نہیں پائیں گے۔ اللہ اکبر، ہر طرف عذاب ہی عذاب ہے، وہ ہتھوڑا اتنا خطرناک۔ اچھا اس سے مان لگے گی بس اتنا ہی ہوگا؟ بس 1-2 چیزیں اور بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان فی النار حیات، جہنم کے اندر سانپ بھی ہوں گے، اور سانپ کیسے ہوں گے؟ فرمایا کعناق البخت، اونٹ کے برابر برابر سانپ ہوں گے، بختی اونٹوں کی طرح سانپ ہوں گے۔ آج گھر کے اندر چھپکلی نکل آئے، چھچوندر نکل آئے، سانپ نکل آئے، پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے، فلانے کے گھر پہ سانپ نکلا ہے، بولو ہے یا کہ نہیں ایسا؟ پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے، لیکن وہاں پر سانپ ہوں گے، بختی اونٹوں کی طرح سانپ ہوں گے۔ اور کیسے؟ حدیث کے اندر آیا تلسع احداہن اللسعتا، ایک مرتبہ جب وہ جہنمی کو ڈسیں گے، ایک مرتبہ جب وہ جہنمی کو ماریں گے، اتنی زور سے چلائے گا اور اتنا درد ہوگا، فرمایا فیجد حموتہا 40 خریفا، 40 سال تک اس کا درد ختم نہیں ہوگا۔ بچو کاٹ لے 2-3 دن میں صحیح، سانپ کاٹ لے 1 آدھ ہفتے میں انسان صحیح ہو جاتا ہے، یہاں ایک بار کاٹے گا اور 40 سال تک اس کا درد نہیں جائے گا۔ اور آخری حدیث بتا کے بات ختم کرتا ہوں، پیارے نبی نے فرمایا صرف سانپ نہیں ہوں گے بلکہ بچھو بھی ہوں گے، ان فی النار عقارب، بچھو بھی ہوں گے، اور بچھو کتنے بڑے بڑے؟ فرمایا کامثال البغال، جیسے کھچر ہوتا ہے نا، کھچر گدھے سے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹا کھچر جو ہوتا ہے، فرمایا کھچر کے برابر بچھو ہوں گے، اور بچھو بھی ایسے کہ تلسع احداہن اللسعتا، ایک مرتبہ جب وہ ڈنک مارے گا فیجد حموتہا 40 خریفا، 40 سال تک اس کا بھی درد ختم نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو یہ اتنی خطرناک چیز ہے جہنم، جہنمی جہنم کے اندر کہیں گے ہائے مجھے موت آ جائے، دعوا ہنالک ثبورا، ہائے میں مر کیوں نہیں جاتا، مجھے موت کیوں نہیں آ جاتی۔ سوچو کتنی تکلیف میں ہوں گے۔ آج انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو تکلیف کے ختم ہونے کی دعا کرتا ہے، تکلیف سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہاں تکلیف اتنی خطرناک ہوگی، اتنی خطرناک تکلیف ہوگی کہ وہاں تکلیف سے بچنے کی کوشش نہیں کرے گا بلکہ مرنے کی کوشش کرے گا، اپنے آپ کو موت مانگے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے آواز آئے گی 1 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ بھی اگر موتیں مانگو گے تو تمہیں موت نہیں دی جائے گی۔ اللہ اکبر، کتنی خطرناک جگہ ہے۔ فرمایا یاتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت، موت تو ہر طرف سے آئے گی لیکن مرو گے نہیں، لا یموت فیہا ولا یحیا، اس میں نہ تو زندہ ہی ہوگے نہ تو مردہ ہی ہوگے، لا تبقی ولا تذر، نہ تو وہ بچائے گی نہ وہ تمہیں چھوڑے گی۔ اللہ اکبر، اندازہ کرو کتنی خطرناک آگ ہوگی۔ اور ہم لوگ چونکہ دنیا کے اندر رہتے ہیں مکاریاں کرتے ہیں اور ہوشیاریاں دکھاتے ہیں، جہنم سے بھی بھاگنے کی کوشش کریں گے، وہاں سے بھی نکلنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کلما ارادوا ان یخرجوا منها، اس میں سے بھی نکلنے کی کوشش کرو گے، اعیدوا فیہا، دوبارہ اسی کے اندر بھیج دیا جائے گا، بھاگ بھی نہیں سکتے۔ بہرحال میرے بھائیو اور بھی بہت کچھ قرآن کریم کے اندر اس جہنم کے تعلق سے آیا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرو، یہ رات کا آخری وقت ہے، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جہنم سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، جہنم سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔